ہم کعبے کو گرانے والے ہیں اور یہ اونٹ آپ کے جو ہے نا یہ ہمارے قبضے میں. تو جناب اتنا دلی اطمینان یقین اسے کہتے ہیں. مجھے میری طرف دیکھیں ذرا توجہ. میں آپ کو ایک بات سمجھا. جس بندے کے زیر قیادت کوئی چیز ہے اس کی نگرانی میں اگر وہ اس کو نقصان پہنچے گا اس کی جانچ پڑتال اس سے نہیں ہوگی پوچھنے. یعنی اس وقت کعبے کے متولی جناب عبد المطلب علیہ السلام ان کے دور میں اگر کعبہ گر جاتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ جو بنو امیہ نسل در نسل دشمنی کرتے آ رہے ہیں کہیں گے انہوں نے کعبے کی حفاظت بھی نہیں کر سکے. حضرت جناب سردار عبد المطلب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی اونٹوں کا مالک میں ہوں اور کعبے کا مالک لات منات اور عزا ہے. اونٹوں کا مالک میں ہوں اور کعبے کا مالک خدا ہے. ابھی نہیں بھائی ذکر نہیں کرو, چھوڑ دو, نہیں کرو. میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتا. میں آپ کے والدین کے ایمان پر گفتگو نہیں کرتا. میں آپ کے کیوں نہیں بھی کرتے بھی. کیا جرم ہو گیا ان سے؟ کیا جرم کر دیا میرے مصطفیٰ کے اجداد نے کعبے کے متولی حاجیوں کو کھانا کھلانے؟ بھائی کیا جرم کیا سیدہ پاک جناب سلام الآمنہ سلام اللہ علیہا کا ذکر اس وجہ سے نہیں کر سکتے تم؟ کیا یہی جرم انہوں نے کیا کہ اپنی پاک کوکھ میں انہوں نے محمد رسول اللہ کو پالا پوسا جنم دیا اور امت کو کائنات کو اس روح کائنات میں بسنے والے مومنین کو رحمت للعالمین عطا فرمائی. اس لیے تم ذکر نہیں کر سکتے. بھائی کرو نا. نہیں یہ نہ کہو کہ میں نہیں کرتا, بند نہیں کرو. اگر تیرے اندر جو بھی ہے اسے باہر نکال دے, جو بھی ہے ذکر کر. اگر نعوذ باللہ تعالی تم کافر مانتے ہو تو بھی کھل کے کہو نا. یہ کیا ہوگا اس چیپٹر کو کلوز کر. کیوں کلوز کر اس چیپٹر کو؟ کیوں جرم کیا ہوا ہے؟ ہائے 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 میرے پاک پیغمبر کی پاک والدہ جب میرے پیغمبر کا یعنی کہ حمل ہے جس میں پاک اطہر میں جسم میں حمل ہے تو فرماتی ہے میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس نے دنیا کائنات کو روشن کر دیا. اور کافروں کے جسم سے اچھا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ بھائی تم اپنے والدہ کی قبر پہ جا کے رو لو, وہاں پہ آہو بکا کر لو, گریا کر لو, تم بھی جاؤ اور اپنے صحابہ کو بھی لے جاؤ, لیکن دعا نہیں کر رہے. بھائی کیسا خدا اور کیسا مصطفیٰ ہے؟ ایک کافر مشرک کی قبر کی زیارت کی اجازت دے رہا ہے اور وہاں پہ رونے. مصطفیٰ کا رونا عبث ہے, آنسو بہانا عبث ہے. لے جاؤ یار, لے جاؤ ان سب کو. ہم قرآن کو اول مانتے ہیں اور پھر جو روایت قرآن کے مطابق ہے اس سے. تو کہتا ہے خدا نے اجازت نہیں دی. خدا کہتا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رسول اپنے والدین کے لیے رحم کی. قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا, اپنے باپ اپنی قوم سے کہا کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ ان کی عبادت نہ کرو. اللہ پاک فرماتے ہیں وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ. ہم نے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو جرت انہوں نے دکھائی نا, یعنی قوم دشمنوں کے جم گھٹے میں جب اپنے بھی اور پرائے سب دشمن ہیں تو توحید کا علم بلند کرتے ہوئے تنہائی کے اس عالم میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ میں انہیں کچھ نہیں سمجھتا. خدا کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوا وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ. ہم نے اس کلمہ کو ابراہیم کی جد میں نسل, ابراہیم کی نسل میں اولاد میں ذریت کے خمیر میں گوند دیا. اب جن کے خمیر میں خدا نے کلمہ توحید اپنی وحدانیت کو گوند دیا ہے, دنیا ان سے کلمہ تلاش کرتی ہے. ہائے ہائے. محترم ناظرین, میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں ربیع الاول اسپیشل سیریز کا آج چوتھا حصہ آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں. آج کی ویڈیو میں ہم ملت ابراہیم کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اکثر اوقات قرآن مقدس کی آیات کو تلاوت کرتے ہوئے, قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے راستے میں کچھ آیات تلاوت کے دوران ملت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آتی ہیں اور ایک مقام پر خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملت ابراہیم کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہم دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں قرآن و سنت کی روشنی میں ملت ابراہیم رسول کے آنے سے پہلے کیا تھی اور اس کے پیروکار کون تھے, کس شکل میں آپ کو مکہ میں ملت ابراہیم ملتی ہے. قرآن مقدس پہلا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 130. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ. کون ہے جو ملت ابراہیم سے روگردانی کرے مگر وہی کر سکتا ہے جس کا نفس پاگل ہے, جو ملت ابراہیم کی اہمیت کو نہیں سمجھتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. انہیں ہم نے دنیا میں چن لیا اور آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے. آگے قرآن مقدس سورہ البقرہ آیت نمبر 135 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ قرآن کا دوسرا مقام ہے اور یہاں پہ ملت ابراہیم کا ذکر ہے. یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. اللہ کہتے ہیں نہیں میرے محبوب, بلکہ تم انہیں کہہ دو ملت ابراہیم, ملت ابراہیم پہ چل پڑو, حنیفاً جو یک طرفہ, وما کان من المشرکین, حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. قرآن مقدس کا تیسرا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 95 ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ کہا ہے, تم سب اتباع کرو ملت ابراہیم کی جو یک طرفہ ہے. وما کان من المشرکین, میرا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں. قرآن مقدس کا چوتھا مقام ومن احسن
یہ سورت الانعام ہے، آیت نمبر 161 ہے، یعنی 161 آیت نمبر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اے میرے رسول، کون ہے اس بندے سے زیادہ دین میں اچھا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے متبع کر دیا، وہ محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہوا، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے۔ یعنی خاتم المرسلین کو خدا فرما رہے ہیں کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کیجئے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے اپنا دوست بنایا۔ اب قرآن مقدس کا 5واں مقام، اللہ پاک فرماتے ہیں قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک مجھے میرے خدا نے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی۔ دینن، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دینن، وہ ایک ایسا دین ہے، قیمن، جو سیدھا کر دیتا ہے اور خود بھی سیدھا ہے، ملت ابراہیم حنیفن، وہ ملت ابراہیم ہے، ملت ابراہیم ہے، وما کان من المشرکین، سورہ نحل ہے، آیہ نمبر 123 ہے، 123 نمبر۔ اب قرآن مقدس کا 6واں مقام، اللہ پاک فرماتے ہیں ثم اوحینا، پھر ہم نے وحی فرمائی، اے میرے محبوب آپ کی طرف ہم نے وحی فرمائی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیجئے جو حنیفہ ہے، یک طرف ہے، وما کان من المشرکین، آل عمران ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قرآن مقدس کا ایک اگلا مقام جسے آپ 7واں مقام کہہ سکتے ہیں قرآن کا، اللہ پاک فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، بے شک ابراہیمی کہلانے کے حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، وہذا النبی، اور یہ نبی میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا، اور ایماندار۔ یہاں پہ 3 لوگوں کا ذکر ہے، ناظرین آپ اگر توجہ کریں گے تو بہت سارا مسائل کا حل اس آیت سے نکلے گا۔ 3 لوگوں کا ذکر ہے، للذین اتبعوا، جنہوں نے اتباع کی ابراہیم علیہ السلام کی، وہذا النبی، کچھ متبعین ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہلے ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک بعد میں ہے۔ اس سے یہ ایک سوال سامنے آتا ہے کہ کون لوگ تھے جو ملت ابراہیم، جو حضور کی بعثت سے پہلے بھی ملت ابراہیم پر تھے؟ والذین آمنوا سے مراد تو نبی کے صحابہ ہیں، ایماندار۔ وہ متبعین ملت ابراہیم پہلے جو تھے وہ کون تھے؟ انشاءاللہ ہم انہیں تلاش کریں گے اور ہم ملت ابراہیم کا نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کن لوگوں کی صورت میں، کس نقشے میں ملت ابراہیم حضور سے پہلے موجود تھی، اور اسی ملت کے وہ دیکھیں، اگر کوئی چیز ناپید ہو چکی ہے، معدوم ہو چکی ہے، اس کا وجود عدم ہو چکا ہے، عدم وجود ہے اس کا، تو اس کی اتباع، اس کے پیچھے چلنے کا حکم خالق کائنات کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی اس کا کوئی وجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے اگر کسی ملت کا، کسی تحریک کا، کسی مذہب کا وجود ہوتا ہے تو افراد کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر ملت ابراہیم علیہ السلام کا وجود ہے تو کچھ افراد کے ذریعے سے ہے۔ اب وہ افراد کون سے ہیں؟ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو پھر بات سامنے آتی ہے ہمارے۔ اب قرآن مقدس کا ایک اور 8واں مقام آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، سورہ البقرہ، آیہ نمبر 128 یعنی 128 نمبر آیا۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ جب کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا تو پھر وہاں پر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے اللہ ہم دونوں کو، یہ مسلمین تثنیہ ہے، ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار رکھنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ ومن ذریتنا، اور ہم دونوں کی اولاد سے، اللہ ہماری اولاد سے، امتم مسلمۃ لک، ایک امت کو مسلسل اسلام پر رکھنا، مسلسل اسلام پر رکھنا، ایک امت کو ہم میں سے۔ اب یہاں سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے رسول کی بعثت تک کچھ لوگوں کا مسلسل دین اسلام پر ہونا۔ اور الحاوی الفتاوی جلد نمبر 2 میں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے لے کر، اور ایک روایت میں جناب نوح علیہ السلام سے لے کر، اور ایک روایت میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر، جو بیٹر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہے کہ 7، ایک روایت میں 7 ہے، ایک میں 12 ہے، ایسے لوگ اللہ کی زمین پر ہمیشہ مسلمان وجود ان کا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی زمین جو ہے وہ قائم اور دائم رہی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو زمین جو ہے وہ تباہ ہو جاتی۔ اب وہ دیکھتے ہیں
کچھ ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ کچھ متعصبین کو یہ بات ماننے میں ذرا تکلیف ہوتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بہت سارے دلائل کو سامنے رکھ کے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی وہ گھرانہ، وہ خاندان تھا۔ آپ کے جد امجد جناب عبد المطلب، آپ کے والد محترم حضرت جناب عبداللہ علیہ السلام، اور آپ کی والدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا، اور اس کے علاوہ آپ کے اوپر جتنے اجداد ہیں وہ ہیں اس یعنی فطرت کے دور کے، خدا کے دین کے علم بردار ہیں، وہ فطرت کے دور میں۔ اب ہم قرآن مقدس کا ایک دوسرا مقام پڑھنے کے بعد آپ کی خدمت میں کچھ عبارات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان جیسی تمام آیات کو رکھ کر کے سامنے الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 210 پر کیا کہتے ہیں جناب جلال الدین سیوطی کہ انہما لم یثبت انہما شرکا، بے شک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین سے کبھی بھی شرک ثابت نہیں ہوا، بل کانا علی الحنیفۃ دینا جدہا، بلکہ وہ اپنے جدہا ابراہیم، اپنے جد ابراہیم کے دین حنیف پر تھے۔ ہاں، کما کانا علی ذالک طائفۃ من العرب، جس طرح کہ عرب کا ایک گروہ اس پر تھا، کزید بن عمرو بن نفیل ورقۃ بن نوفل، جس طرح زید بن عمرو بن نفیل کی مثال بیان کی گئی اور ورقہ بن نوفل کی مثال بیان کی گئی۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا اپنا یہ تفرد ہے، میں خود بیان کر رہا ہوں، مجھے کسی اور نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا وَحَاذَا مَسْلِكٌ ذَهَبَ إِلَيْهِ طَائِفَةٌ مِّن طائفتن، یہ جو مسلک ہے جو میں نے کہا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین دین ابراہیم پر، ملت ابراہیم پر تھے، فرماتے ہیں یہ میں اس میں مفرد نہیں ہوں، منفرد نہیں ہوں، وَحَاذَا مَسْلَكٌ، یہ وہ مسلک ہے، راستہ ہے، ذَهَبَ إِلَيْهِ طَائِفَةٌ، ان کی طرف یعنی اس مسلک کی طرف امت مسلمہ اہل سنت علماء کا ایک طبقہ اس کی طرف گیا ہے، منہم الامام فخر الدین الرازی، ان میں سے ہے امام فخر الدین الرازی۔ الحاوی الفتاوی اسکین آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جگہ پر لکھا ان الاحادیث الصحیحہ، صحیح ترین احادیث، وہ صحیح ترین احادیث کون سی ہیں؟ آپ اوپر پیچھے اس کے صفحہ نمبر 210 کے اوپر اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو بہت ساری صحیح احادیث ملتی ہیں، جس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مفہوم آپ کو تمام احادیث کو جمع کر کے مفہوم بتا دیتا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ پاک نے اسماعیل علیہ ولد اسماعیل سے بنو کنانہ کو چن لیا، اور بنو کنانہ سے قریش کو چن لیا، اور قریش سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور پھر بنی ہاشم سے خدا نے مجھے چن لیا۔ میں تخلیق کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، گھرانے کے اعتبار سے ہر دور میں بہترین رہا ہوں، اعلیٰ ترین رہا ہوں، اور میرے اجداد جو ہے وہ ہر دور کے اپنے دور کے اچھے ترین اور افضل ترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ روایات بیان کی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ دَالَّةٌ، اور یہ صحیح احادیث جو ہے اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کل اصل من اصول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اصل یعنی آپ کا ہر دادا، آپ کے اجداد میں سے، من آدم علیہ السلام سے لے کر الی ابیہ عبداللہ علیہ السلام، آپ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے باپ عبداللہ تک، فہو من خیر اہل کرنی، وہ اپنے دور کے سب سے بہترین لوگ تھے، وَأَفْوَلِهِمْ، اور اس دور کے سب سے افضل لوگ تھے، وَأَنَّ الْأَحَادِيثَ وَالْآثَارَ دَالَّةٌ، احادیث اور آثار اس پر دلالت کرتی ہیں، أَنَّهُ لَمْ تَخُلْ الْأَرْض، زمین کبھی بھی خالی نہیں ہوئی، من عہد نوح او آدم الى بعثت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم الى ان تقوم الساعة من ناس علی الفطرۃ، کچھ ایسے لوگوں سے جو فطرت کے دور میں یعبدون اللہ ویوحدونہ، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، خدا کی توحید پر تھے، ویصلون لہ، اور پھر وہ نماز بھی پڑھتے تھے، خدا کی نماز بھی پڑھتے تھے، وہ اور فرماتے ہیں وبہم تحفظ الارض، اور ان کے ساتھ زمین محفوظ تھی، ولولا ہم لہلکت الارض ومن علیہا، اگر وہ نہ ہوتے تو زمین ہلاک ہو جاتی اور جو کچھ پر زمین پر تھا وہ ہلاک ہو جاتا۔ اب بڑی تکلیف ہے ناصبین کو کہ وہ لوگ کون ہیں، جب کہتے ہیں وہ اجداد مصطفیٰ ہیں، وہ آپ کے دادا ہیں، وہ آپ کے والد ہیں، وہ آپ کے چچا ابو طالب ہیں، وہ آپ کے اجداد میں سے ہیں، وہ بنی ہاشم کے جو اوپر جناب ہاشم ہیں، وہ آپ کے جتنے اجداد ہیں، تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ناصبین کو، لیکن یہ حقائق ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ حضرات ہم آگے چلتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ملت ابراہیم، اور ملت ابراہیم پر کون لوگ تھے؟
ان میں سے ہم کچھ منفرد شخصیات کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. کچھ جن شخصیات کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے جن کا ذکر کرنا لوگ شاید جرم سمجھتے ہیں. ان میں سے 2 شخصیات کا ذکر ہو چکا. آپ کے والدین کریمین حضرت بی بی آمینہ سلام اللہ علیہ، آپ کے والد محترم جناب عبداللہ علیہ السلام کا ذکر ہم کر چکے کہ ان سے ایک لحظہ بھر کے لیے بھی شرک ثابت. اب دوسری جو شخصیت ہے وہ ہے جناب عبد المطلب علیہ السلام، آپ کے جد، آپ کے دادا جان. جب ہم قرآن مقدس سورہ فیل کو دیکھتے ہیں نا، اللہ پاک فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے میرے محبوب، آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. یہ واقعہ ابرہا کے نام سے مشہور ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ اس واقعے کو عبد المطلب کے نام سے مشہور ہونا چاہیے. اس میں ابرہا کی کیا کرامت ہے؟ کوئی کرامت ہے؟ اصحاب فیل، ہاں یہ ابابیل کے نام سے مشہور ہے. ابرہا کا اس میں کیا کرامت ہے؟ اس میں کرامت ہے تو میرے پاک پیغمبر کے پاک دادا جان کی ہے. تم قرآن مقدس نے نا، قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا، اپنے باپ اپنی قوم سے کہا کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو، ان کی عبادت نہ کرو. اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. ہم نے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو جرت انہوں نے دکھائی نا، یعنی قوم دشمنوں کے جم گھٹے میں جب اپنے بھی اور پرائے سب دشمن ہیں تو توحید کا علم بلند کرتے ہوئے تنہائی کے اس عالم میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو، میں انہیں کچھ نہیں سمجھتا. خدا کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوا جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فی عقیبہ. ہم نے اس کلمہ کو ابراہیم کی جد میں نسل، ابراہیم کی نسل میں اولاد میں ذریت کے خمیر میں گوند دیا. اب جن کے خمیر میں خدا نے کلمہ توحید اپنی وحدانیت کو گوند دیا ہے، دنیا ان سے کلمہ تلاش کرتی ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت جناب عبد المطلب جب ابرہا آیا، دیکھیں میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج تم حاجی حضرات جاتے ہیں نا، زمزم کا پانی لے کے آتے ہیں، زمزم کا، اس زمزم کے کنویں کو دوبارہ جس نے اپنے ہاتھوں سے کھودا تھا نا، اس کا نام عبد المطلب ہے. دین اسلام میں قانون ہے کہ جو بندہ کسی کو قتل کر دے اس کی اگر کوئی دیت دینا چاہے تو 50 اونٹ ہے. یہ قانون بھی عبد المطلب کا ہے. کعبۃ اللہ کا طواف اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، خدا کے گھر کو کس طرح پاک اور پاکیزہ رکھنا ہے، یہ طریقہ بھی عبد المطلب کا ہے. اس کے علاوہ میں ناقص علم بہت ساری چیزیں ہیں جو ملت ابراہیم کی تھی اور ان پر اجداد مصطفیٰ عمل کرتے تھے اور خدا نے مسلسل انہیں دین اسلام میں جاری رکھا. چلتے ہیں بھائی. حضرت جناب عبد المطلب علیہ السلام پیغام پہنچا بھائی ہم نے آپ کے اونٹوں کو ان پر قبضہ کر لیا. جب اونٹوں پر قبضہ ہو گیا تو بلایا گیا جناب عبد المطلب، بھائی ہم کعبے کو گرانے والے ہیں اور یہ اونٹ آپ کے جو ہے نا یہ ہمارے قبضے میں. تو جناب اتنا دلی اطمینان، یقین اسے کہتے ہیں. مجھے میری طرف دیکھیں ذرا توجہ، میں آپ کو ایک بات سمجھا. جس بندے کے زیر قیادت کوئی چیز ہے، اس کی نگرانی میں اگر وہ اس کو نقصان پہنچے، کیا اس کی جانچ پڑتال اس سے نہیں ہوگی؟ پوچھنے یعنی اس وقت کعبے کے متولی جناب عبد المطلب علیہ السلام، ان کے دور میں اگر کعبہ گر جاتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ جو بنو امیہ نسل در نسل دشمنی کرتے آ رہے ہیں، یہ کہیں گے انہوں نے کعبے کی حفاظت بھی نہیں کر سکے. حضرت جناب سردار عبد المطلب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی اونٹوں کا مالک میں ہوں اور کعبے کا مالک لات منات اور عزا ہے. اونٹوں کا مالک میں ہوں اور کعبے کا مالک خدا ہے. ابھی نہیں بھائی ذکر نہیں کرو، چھوڑ دو، نہیں کرو. میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتا. میں آپ کے والدین کے ایمان پر گفتگو نہیں کرتا. میں آپ کے کیوں نہیں بھی کرتے بھی؟ کیا جرم ہو گیا ان سے؟ کیا جرم کر دیا میرے مصطفیٰ کے اجداد نے؟ کعبے کے متولی حاجیوں کو کھانا کھلانے، بھائی کیا جرم کیا سیدہ پاک جناب سلام الآمنہ سلام اللہ علیہ کا ذکر اس وجہ سے نہیں کر سکتے تم؟ کیا یہی جرم انہوں نے کیا کہ اپنی پاک کوکھ میں انہوں نے محمد رسول اللہ کو پالا پوسا، جنم دیا اور امت کو، کائنات کو، اس روح کائنات میں بسنے والے مومنین کو رحمت للعالمین عطا فرمائی. اس لیے تم ذکر نہیں کر سکتے؟ بھائی کرو نا. نہیں یہ نہ کہو کہ میں نہیں کرتا، بند نہیں کرو. اگر تیرے اندر جو بھی ہے اسے باہر نکال دے، جو بھی ہے ذکر کر. اگر نعوذ باللہ تعالی تم کافر مانتے ہو تو بھی کھل کے کہو نا. یہ کیا ہوگا؟ اس چیپٹر کو کلوز کر. کیوں کلوز کر اس چیپٹر کو؟ کیوں کلوز؟ جرم کیا ہوا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. میرے پاک پیغمبر کی پاک والدہ جب میرے پیغمبر کا یعنی کہ حمل ہے جس میں پاک اطہر میں جسم میں حمل ہے تو فرماتی ہے میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس نے دنیا کائنات کو روشن کر دیا. اور کافروں کے جسم سے اچھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ بھائی تم اپنے والدہ کی قبر پہ جا کے رو لو، وہاں پہ آہو بکا کر لو، گریا کر لو، تم بھی جاؤ اور اپنے صحابہ کو بھی لے جاؤ، لیکن دعا نہیں کر رہے. بھائی کیسا خدا اور کیسا مصطفیٰ ہے؟ ایک کافر مشرک کی قبر کی زیارت کی اجازت دے رہا ہے اور وہاں پہ رونے. مصطفیٰ کا رونا عبث ہے؟
आंसू बहाना आपस है, ले जाओ यार, ले जाओ ले जाओ इन सबको। हम कुरान को अव्वल मानते हैं और फिर जो रवायत कुरान के मुताबिक है उससे तू कहता है खुदा ने इजाज़त नहीं दी, खुदा कहता है कुर रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रसूल अपने वालिदैन के लिए रहम की दुआ किया कर। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम इतना इत्मीनान क़ल्ब, अल्लाह पाक फरमाते हैं वल्लाहु वलियुल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनों का वली है। अल्लाह फिर ऐसा वली बन के दिखाया। अब्दुल मुत्तलिब अपनी ज़बान से ये जुमला निकाला कि खुदा जाने और खुदा का घर जाने। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, बनी हाशिम के चंद अफराद लेकर के, तलवारें लेकर के अगर बाहर आ जाते और मुकाबला करते और खुदा फतह दे देता बदर की तरह अब्दुल मुत्तलिब को, लेकिन फिर भी उतना बड़ा काम नहीं होना था। जो इधर बैठे उधर बैठे देख रहे थे, अब देखते हैं अब्दुल मुत्तलिब करता क्या है, इसका काम क्या है। ये कहते हैं खुदा हमारे साथ है और हम दूसरे जो है ये सब काफिर हैं, खुदा हम मिल्लत इब्राहीम पे। आप देख लेते हैं आज इनका तमाशा बनता क्या है। हजरत जनाब सरदार अब्दुल मुत्तलिब दिल के तस्कीन का पूरे यकीन के साथ कहते हैं ऊँटों का मालिक मैं हूँ, काबे का मालिक खुदा है, खुद देख लेगा। खुदा ने कहा वल्लाहु वलियुल मोमिनीन, अल्लाह वलियों मोमिनों का वली है। फिर आसमान से अबाबील पत्थर लेके उतरे हैं। तो इतना बड़ा मौजज़ा और कारनामा, खुदा की कसम इतनी बड़ी लाज मुस्तफ़ा के दादा की खुदा ने रखी है कि कायनात क़यामत तक इस चीज़ को, ये सूरह फील सीरत अब्दुल मुत्तलिब का पैगाम लेकर के ज़मीन पर उतरी। हाय हाय, मिल्लत इब्राहीम कौन है? मिल्लत इब्राहीम पर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई।